زکریا بلخی کی اس گفتگو کے جواب میں فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے ابن عطاش کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، یہ ارسلان اپنے دشمنوں کے لیے وحشت و بربریت کی ستم آرائیوں جیسا ہے، بھولے بسرے محاربوں اور زہریلے جنگجوؤں کی طرح اپنے مخالفوں کے شعور اور لاشعور تک میں شکست کی جنونی کیفیات بھر دینے کی مہارت رکھتا ہے۔ بہرحال ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے، بھاگیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ ادھر ادھر دیکھو، گرد کے بادل ختم ہو رہے ہیں اور سوار ہماری طرف آتے صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ آگے 2 سوار ہیں اور یہ ارسلان اور بدران کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ پھر ابن عطاش نے کچھ سوچا اور ان کے پاس جو مسلح جوان تھے، فدائی اور اپنے جانباز تھے، انہیں مخاطب کرتے ہوئے ابن عطاش کہنے لگا، میرے عزیزو، میرے اور زکریا بلخی کے سامنے آ کر پوری شاہراہ کو گھیرتے ہوئے جس قدر صفیں بن سکتی ہیں بنا لو۔ صفیں نیم دائروں کی صورت میں ہوں، بیچ میں فاصلہ رکھا جائے، اپنی ڈھالوں کو سامنے کر لو، جو ہی تعاقب کرنے والے قریب آئیں انہیں اپنے تیروں کی باڑ پر رکھ لو، ایسی تیر اندازی ان پر کرو کہ چھلنی ہو کر رہ جائیں۔ تمہارے تیروں کی پہلی ہی باڑ سے تعاقب کرنے والوں کے آگے جو ارسلان اور بدران ہیں ان کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، اگر تم لوگوں نے اپنی تیر اندازی سے ارسلان اور بدران کا خاتمہ کر دیا تو ان کے ساتھ جو مسلح جوان ہمارے تعاقب میں ہیں وہ اپنے آپ بددل اور خوفزدہ ہو کر واپس جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ابن عطاش کی تجویز کے مطابق ان کے فدائین اور دوسرے مسلح جوان فوراً حرکت میں آئے۔ بڑی تیزی سے گھوڑوں کو انہوں نے ادھر ادھر کیا، سامنے انہوں نے ڈھالیں لٹکا لی تھیں، سروں پر خود درست کر لیے تھے، کمانے سنبھالتے ہوئے ان پر تیر چڑھا لیے تھے۔ اس طرح وہ ارسلان، بدران اور ان کے ساتھیوں پر تیر اندازی کرنے کے لیے مستعد ہو گئے تھے۔ ابن عطاش اور زکریا بلخی ان کی یہ استواری دیکھتے ہوئے کسی قدر مطمئن انداز میں ان کے پیچھے کھڑے رہے۔ ارسلان اور بدران ابھی اپنے لشکریوں کے ساتھ ابن عطاش اور زکریا بلخی کے ساتھیوں کی تیر اندازی کی زد میں نہیں آئے تھے کہ زکریا بلخی، ابن عطاش اور ان کی سارے فدائی حیران پریشان اور فکر مند ہو گئے، اس لیے کہ اچانک ارسلان اور بدران نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ شاہراہ پر آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ ارسلان کی کمانداری میں شاہراہ کے دائیں جانب اتر گیا تھا، دوسرا بدران کی سرکردگی میں شاہراہ کے بائیں جانب ہو گیا۔ اس طرح شاہراہ سے ہٹ کر وہ ایک چکر کاٹتے ہوئے ابن عطاش اور زکریا بلخی کے اور ان کے ساتھیوں کا گھیراؤ کرنے لگے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ابن عطاش، زکریا بلخی اور ان کے ساتھیوں کے ارد گرد دھول اڑنے لگی تھی، اس لیے کہ شاہراہ کے اطراف میں ارسلان، بدران اور ان کے ساتھی گول دائروں کی شکل میں بڑی تیزی سے اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے تھے۔ شاید وہ جان بوجھ کر دھول اڑا رہے تھے تاکہ اس دھول کی اوٹ میں حملہ ہو کر اپنے لیے فوائد حاصل کریں۔ جب دھول کے بادل گہرے ہو گئے تب اچانک فضاؤں کے اندر خوفناک انداز میں تکبیریں بلند ہوئیں۔ اس کے بعد زکریا بلخی اور ابن عطاش نے دیکھا دھول کے ان بادلوں سے نکل کر ارسلان اور بدران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر اس طرح حملہ آور ہوئے تھے کہ جیسے بے روک آندھیوں، بے تحاشا صداؤں کے اندر گندک اور کوئلے کے دھماکے اٹھ کھڑے ہوئے ہوں، جیسے بیابانوں کے وحشیوں نے کروٹیں لیتے ہوئے طوفانوں کا روپ دھار لیا ہو، جاسوسی اور تباہ کاری پھیلاتے ہوئے افق کے دریچوں تک کو لالگوں کر کے رکھ دیا، جیسے خاموشیوں کے صحراؤں میں سرخ بجلیوں کے گہواروں کے اندر ابدیت کی گہرائی اور آتشی شدت رکھنے والے ایسے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے ہوں جن کا راستہ نہ روکا جا سکتا ہو۔ ارسلان اور بدران کے کچھ مسلح جوانوں نے اپنے ساتھیوں کے پیچھے کھڑے ابن عطاش اور زکریا بلخی کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ شاید یہ معاملہ ارسلان نے پہلے ہی طے کر دیا تھا کہ ان کو ایک طرف کر کے ان کو زندہ پکڑنا ہے، لہٰذا ارسلان کے مسلح جوانوں نے انہیں ایک طرح سے اپنی تحویل میں لے لیا تھا، جبکہ ابن عطاش اور زکریا بلخی کے مسلح ساتھیوں پر مسلمان لشکری انل برق پکارتے ہوئے موت کے متلاشیوں اور قضا کے عناصر کی طرح چھاتے چلے جا رہے تھے۔ سیلاب کے ریلے تباہی کی آگ کی طرح انہیں ہانکتے ہوئے آتش فشانی دہانوں پر لا کھڑا کر رہے تھے۔ باطنی جو اپنی تحریک کو زندگی کی حرارت دینے کے لیے آگ سے کھیلنے اور خون میں نہانے تک کی جرت رکھتے تھے، وہ ارسلان اور بدران کے ساتھیوں کے سامنے بالکل بے بس دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے تیز حملوں کے سامنے وہ مرگ کے تلاطم اور موت و حیات کے سنگم پر کھڑے ہو کر اپنے لیے بدترین تقدیر کے نوشتے اور بے چین شراروں کے آثار دیکھ رہے تھے۔ ارسلان کے لشکریوں نے چاروں طرف سے گھیر کر اب ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھتے ہوئے مسلح جوانوں کے گھیرے میں ابن عطاش اور زکریا بلخی وقت کی آندھیوں کے بدترین غبار میں بے بس مسافر کی طرح کھڑے تھے۔ اپنے ساتھیوں کو کٹتے دیکھ کر ان کے ذہن اور دل میں ستیزہ کاری سی شروع ہو گئی تھی۔
ان دونوں کی اس موقع پر حالت ایسی تھی جیسے کسی بے بس مسافر کو ہاتھ پاؤں باندھ کر اذیت خانوں کی گھائل کرتی چیخوں، بین کرتی مجبوریوں، اجنبیت کی دھند کے ویران لمحوں، انتقام کی دھند اور پاداش کی کوہر میں کھڑا کر دیا گیا ہو۔ تھوڑی دیر کی مزید کشمکش کے بعد ارسلان اور بدران نے سارے فدائیوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ جب ایسا ہو چکا تب خوشکن انداز میں ایک نگاہ ارسلان نے بدران پر ڈالی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بدران اپنے ساتھیوں سے کہو ان سب کی تلاشی لیں، جو چیز ان سے ملے نکال لیں۔ بدران کے حکم پر ان مرنے والوں کی تلاشی لی گئی، ہر چیز ان سے سمیٹ کر بدران کے پاس جمع کرا دی گئی، پھر مرنے والوں کے سب گھوڑوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ اس کے بعد ارسلان اور بدران دونوں اس جگہ آئے جہاں ان کے مسلح جوان ابن عطاش اور زکریا بلخی دونوں کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ وہ ان دونوں کو غیر مسلح کر چکے تھے۔ ارسلان بدران ان کے ساتھ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، تھوڑی دیر تک سر سے پاؤں تک انہیں غور سے دیکھتا رہا۔ اس دوران اس کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدل رہے تھے۔ پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن عطاش اور زکریا بلخی، تم لوگ اپنے آپ کو دشت کے رازوں کا نیا اسلوب خیال کرتے تھے، اپنے فدائیوں کو حلق کڑوا، زبان کا ذائقہ تک تلخ کر دینے والے حروف خیال کرتے تھے۔ اب میرے اور میرے ساتھی بدران کے سامنے تم کیسی بے بسی اور بے چارگی کی حالت میں کھڑے ہو؟ تمہارے چہروں کا رنگ خاک کیوں ہو گیا ہے؟ کیوں تم شام کی پرچھائیوں میں سنسان رتوں، قحط خوردہ مسافر اور زارو بیمار خوکوں کی طرح ہم دونوں کے سامنے کھڑے ہو؟ کچھ بولو، آخر تم نے عالم اسلام کے خلاف کیوں ریشہ دوانیوں کا سلسلہ شروع کیا؟ کیوں تم لوگوں نے عالم اسلام کی پیٹھ میں خنجر گھونپ کر اسے کمزور کرنے کا حلف اٹھایا؟ بولو، میں تمہاری زبان سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ یادوں کے بیابانوں میں ریت کے تپتے ٹیلوں جیسی تمہاری خاموشی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جب ابن عطاش اور زکریا بلخی منہ سے کچھ نہ بولے اور دونوں کی گردنیں جھکی رہیں، تب ارسلان کا چہرہ ظلم کا سینہ چیرتے جبر، سفاکی و خود غرضی کو اندھے ہولناک سپنوں میں تبدیل کر دینے والے خونی طوفان کی حیت اختیار کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے اندر پتھریلے کوہستانوں اور خاکستری چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والی شعلے برساتی سیمابی کیفیت اتر آئی تھی۔ پھر وہ اچانک پھٹ پڑنے والے آتش فشاں کی طرح دھاڑا، جہنمی شہر کے باسیوں، آخر تم اپنی کس قوت کے نشے میں سرشار رہ کر عالم اسلام کے اندر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنے کے ارادے باندھتے رہے؟ وہ کیا عوامل تھے جن کی بنا پر تم نے عالم اسلام کے اندر ایک زہریلا اور خونی خنجر بننے کی کوشش کی؟ اس کے بعد ارسلان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، دونوں پر اس نے لاتوں، گھونسوں، تمانچوں کی بارش کر دی۔ ابن عطاش اور زکریا بلخی دونوں بے بسی کی حالت میں زمین پر گر گئے تھے۔ اس حالت میں بھی ارسلان نے انہیں نہ چھوڑا، بلکہ دونوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھ لیا تھا۔ کافی دیر تک وہ انہیں اپنے پاؤں کی ناقابل برداشت ضربیں لگاتا رہا اور وہ چیختے چلاتے رہے، معاف کرنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرتے رہے۔ پھر بدران آگے بڑھا، اپنے دونوں ہاتھ اس نے ارسلان کی کمر کے گرد ڈالے اور بڑے پیار سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، اپنے غیظ و غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرو، ان کو یہاں جان سے نہیں مارنا، ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ ان میں سے جو زکریا بلخی ہے وہ ہماری بہن زوبا کا بھی مجرم ہے، انہی لوگوں کی وجہ سے وہ بیچاری دربدر ہوئی، اور ابن عطاش کا معاملہ ہم سلطان کے سامنے پیش کریں گے تاکہ یہ بھی سلطان کے سامنے اگلے کہ انہوں نے عالم اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہیں۔ بدران کی اس گفتگو سے ارسلان نے واقعی اپنے آپ کو دھیما اور ٹھنڈا کر لیا تھا۔ پھر بدران نے آگے بڑھ کر ابن عطاش اور زکریا بلخی کو اٹھایا، چند مسلح جوان ان کی نگرانی پر لگائے، دونوں کو گھوڑوں پر بٹھایا۔ مرنے والوں کے گھوڑوں کو اپنے آگے ہانکتے ہوئے وہ واپسی کا سفر کر رہے تھے۔ طرابلس کے علاوہ قیم الدولہ اور تاج الدولہ نے 2 اور شہر بھی فتح کیے، ایک افامیہ، دوسرا عرفہ۔ افامیہ یونانی شہر تھا، اصل نام ایپیفانیا تھا۔ اس شہر کی خوبی یہ تھی کہ یہ جھیل کے کنارے واقع تھا۔ اس شہر کو یونانی حکمران سیوکس نے آباد کیا تھا اور اسی سکندر اعظم کی وفات کے 6 برس بعد حلب، سلوقیہ اور لازقہ کی بنیاد رکھی تھی۔ شروع میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو فتح کر کے اس کو امان دے دی تھی اور شہر پر جزیہ اور خراج کی شرط عائد کر دی تھی۔ یونانی میں شہر کا نام ایپیفانیا ہے، جبکہ تلفظ کے لحاظ سے عربی میں یہ بگڑ کر افامیہ بن گیا۔ بہت قدیم شہر ہے اور ایک بلندی پر واقع ہے۔ جس میٹھے پانی کی جھیل کے کنارے یہ شہر ہے، اسی جھیل سے نہر مغلوب ہو کر گزرتی ہے۔ ان دونوں سالاروں نے جو دوسرا شہر فتح کیا وہ ارقہ تھا۔ یہ ایک قدیم کنعانی اور فنیقی شہر تھا۔ صلیبیوں نے اسے ارقدوس کا نام دیا تھا۔ یہ شہر بلندی پر واقع تھا۔ شہر کے اندر ایک مضبوط قلعہ تھا۔ شہر کے اندر باغات تھے جنہیں پتلی سی ایک نہر سیراب کرتی تھی
जो उस नदी से निकाली गई थी जो शहर के करीब बहती थी। अरका शहर तराबलस के जुनूब में 12 मील के फासले पर था, जबकि बालबक शहर से ये 26 मील दूर था, जबकि खुद अरका समंदर से लगभग 3 मील के फासले पर था। मशहूर ईरानी सियाह नासिर खुसरो इस शहर में आया और अपने ज़माने में जब उसने शहर को देखा तो वो लिखता है कि ये शहर पानियों के दामन में है, जो कुछ ज़्यादा बुलंद नहीं है। एक खुशनुमा बारौनक शहर है। आबादी के वस्त में बुलंद कला है और शहर के बाहर भी काफ़ी बड़ा मोहल्ला आबाद है। इसके बाशिंदे दौलतमंद हैं। पीने का पानी एक नहर जो नदी से निकाली गई है उसके ज़रिए आता है, और ये नहर बस्ती के करीब से गुजरती है और कभी खुश्क नहीं होती। मेवादार दरख्तों के बहुत से बाग इस शहर में हैं और मज़कूरा बाला नदी पर पनचक्कियां लगी हुई हैं। बस्ती समंदर से 3 मील के फासले पर है। कहते हैं इसका कला बड़ा मजबूत और मुस्तहकम था। मकानात भी चूने, गच्ची और मट्टी के बड़े खूबसूरत अंदाज में बने हुए थे। दूसरी जानिब सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी ने जो लश्कर यमन की तरफ रवाना किया था और जिसका कमांडर उस्मान जक था, वो भी कामयाब रहा था। ऐन को सुल्जूकी दायरे इख्तियार में शामिल किया गया। जहां तक हिजाज का ताल्लुक था तो मक्का पर एक शख्स अबू हाशिम मोहम्मद हाकिम था। कहते हैं वो एक हरीस आदमी था और उसने मक्का में लूटमार मचा रखी थी। उस्मान जक ने अपनी तरफ से अपने एक सालार तरकिश को अबू हाशिम मोहम्मद के हालात का जायजा लेने के लिए भेजा। तरकिश को मालूम हुआ कि मक्का का हुक्मरान अबू हाशिम मोहम्मद वाकई ही जालिम और बेरहम इंसान है। लिहाजा तरशक ने अबू हाशिम मोहम्मद को माजूल करके शहर का नज़्म व नसक खुद अपने हाथ में ले लिया। लेकिन हालात की बदकिस्मती के तरशक नाम का ये सालार खुद आला अखलाक का हामिल न था, इसलिए ये भी तरह तरह की बदउनवानियां करने लगा। यहाँ तक कि पहले हाकिम अबू हाशिम मोहम्मद की ज्यादतियों को लोग भूल गए और उसी के जरिए तरशक की शिकायत सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी की खिदमत में पेश की। उस वक्त तक उस्मान जक यमन को मगलूब करने के बाद सुल्तान के पास वापस आया था। तरशक के खिलाफ शिकायत सुनने के बाद सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी उसके खिलाफ हरकत में आना ही चाहता था कि यमन के कुछ लोगों ने बगावत खड़ी कर दी। तरशक ने अर्ज़ हिजाज से कूच करके यमन पर धावा बोल दिया और अदन में जिन लोगों ने सरकशी इख्तियार की थी उन पर हमलावर हुआ। इर्द गिर्द के इलाकों को ताराज किया और अदन पर उसने कब्जा कर लिया। लेकिन तरशक की बदकिस्मती के अदन पर उसे काबिज हुए एक हफ्ता भी ना हुआ था कि अचानक वो मौत से बगलगीर हो गया। इसके साथ ही लश्करी उसकी मैयत को बगदाद ले गए और वहां उसको सुपुर्द खाक कर दिया। इसके बाद मक्का के पहले हाकिम अबू हाशिम मोहम्मद को बहाल कर दिया गया, इसलिए कि उसने सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी की खिदमत में हाजिर होकर आइंदा सुल्तान का मुती और फर्माबरदार रहने के साथ साथ इंसाफ पसंदी से हुकूमत करने का वादा किया। उधर अरसलान और बदरान दोनों अब्दुल मलिक बिन अत्ताश और जकरिया बल्खी को गिरफ्तार और उनके फिदाइयों और साथियों का खात्मा करने के बाद वापसी का रुख कर रहे थे। उन्होंने कज़वीन और अलमौत के दरमियान चूंकि उन दोनों के साथियों का खात्मा किया था, लिहाजा वहीं से उन्होंने रुख मोड़ा और अब उनका रुख कज़वीन और अलमौत के दरमियानी हिस्से से तालिकान की तरफ था। अभी वो तालिकान शहर से काफी दूर ही थे कि सामने की तरफ से चंद सवार अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए आए। वो सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी के वो मुखबिर थे जो अपने सारे लश्करियों के लिए उनकी हिफाजत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते थे। जब वो दोनों अरसलान बदरान के करीब आए तो अरसलान और बदरान दोनों ने अपने साथियों को रोक दिया। दोनों के साथ एक छोटा सा लश्कर था जिसके साथ उन्होंने अब्दुल मलिक बिन अत्ताश और जकरिया बल्खी के साथियों का खात्मा किया था। जब वो दोनों अपने साथियों समेत रुक गए तो उन्हें अरसलान ने मुखातिब करने में पहल की। मेरे अजीज साथियों, खैरियत तो है? इस पर उनमें से एक बोल पड़ा, अमीर अरसलान, खैरियत नहीं है, इसीलिए सुल्तान ने हमें आपकी तरफ रवाना किया है। दरअसल आपकी हुम्मत से रवानगी के वक्त सुल्तान ने भी वहां से कूच किया था। सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता सफर करता हुआ इस्फहान का रुख कर रहा था। ताजुद्दौला दमिश्क की तरफ जा चुका है और सुल्तान के हुक्म पर क़य्यमुद्दौला भी अपने मरकजी शहर हलब का रुख कर चुका है। सुल्तान को अपने कुछ मुखबिरों ने इत्तला दी थी कि हसन बिन सबा अपने दाइये कबीर अब्दुल मलिक बिन अत्ताश की हिफाजत के लिए आप और बदरान पर हमलावर होगा। इसी बिना पर सुल्तान ने एक काफी बड़ा लश्कर बरसिक की सरकद्दई में इस तरफ रवाना किया है। वो लश्कर मेरे पीछे पीछे इसी समत आ रहा है। हम लोग लश्कर से निकलकर सीधे इस समत आए हैं। आप जानते हैं तालिकान की वादियां हसन बिन सबा के साथियों से भरी पड़ी हैं और ये पहले की निस्बत बहुत ज्यादा ताकत और कुव्वत पकड़ चुका है। हसन बिन सबा के फिदाइन, जिन्हें आप एक बहुत बड़ा लश्कर कह सकते हैं, कज़वीन से बड़ी तेजी के साथ हमदान के रुख पर कूच कर चुके हैं और वो हमदान और तालिकान के दरमियान गुजरने वाली शाहराह पर आपकी राह रोकेंगे, इसलिए कि जो रास्ता आपने इख्तियार किया है वापसी के लिए इसे हमदान और तालिकान से ही गुजरना है। हसन बिन सबा का एक और लश्कर आपके पीछे भी लगा हुआ है।
جو ہی آپ ہمدان اور طالقان کے بیچ میں سے گزریں گے، ایک لشکر آپ کی راہ روکے گا اور آپ کو اپنے ساتھ الجھائے گا۔ پشت کی طرف سے آنے والا پیچھے سے حملہ آور ہو کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح حسن بن صبا آپ اور بدران دونوں سے عبد الملک بن عطاش اور زکریا بلخی کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ اس مخبر کو کہتے کہتے خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے دھول اڑتی دکھائی دی۔ لمحے بھر کے لیے اس مخبر نے دھول کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، امیر ارسلان، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ لشکر ہے جو برسک کی کمانداری میں سلطان نے آپ اور بدران کی مدد کے لیے روانہ کیا ہے۔ خود سلطان اس وقت نہاوند کے نوا میں ہے۔ ارسلان اور بدران تھوڑی دیر تک مسکراتے ہوئے اس سمت دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد گرد کے بادل چھٹے، پھر بڑی تیزی سے گھڑ سوار قریب آتے چلے گئے۔ آگے برسک اور چند دوسرے سالار تھے۔ قریب آ کر لشکر رک گیا۔ برسک اپنے گھوڑے سے اترا۔ اسے دیکھتے ہوئے ارسلان اور بدران بھی اپنے گھوڑوں سے اتر چکے تھے۔ سب آپس میں بغلگیر ہوئے۔ پھر برسک ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر ارسلان، راستے میں مجھے خبر مل چکی ہے کہ آپ نے عبد الملک بن عطاش اور زکریا بلخی کا خاتمہ کر دیا ہے اور ان کے ساتھیوں کو بھی جہنم واصل کیا ہے۔ تاہم یہ خبر ابھی تک سلطان تک نہیں پہنچی۔ ہمارے مخبر بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے اور انہوں نے سلطان کو اطلاع کر دی تھی کہ جس وقت زکریا بلخی اور عبد الملک بن عطاش کے تعاقب میں نکلے تھے تو حسن بن صبا نے ان کی حفاظت کے لیے کچھ لشکر روانہ کیے تھے، لیکن ان دونوں کی بدقسمتی کہ حسن بن صبا کے لشکر ان کی مدد کے لیے بروقت نہ پہنچ سکے۔ اب آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے حسن بن صبا کے فدائیوں نے 2 لشکر تیار کیے ہیں۔ میرے خیال میں ان کی تفصیل آنے والے ان مخبروں نے آپ سے کہہ دی ہوگی۔ برسک جب خاموش ہوا تو ہلکا سا قہقہہ لگاتے ہوئے ارسلان کہنے لگا، برسک میرے بھائی، اب فکر مندی کی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے میرے پاس چند دستے تھے، ان دستوں کے ساتھ اگر مجھے حسن بن صبا کے 2 لشکروں کے ساتھ ٹکرانا پڑتا تو یہ معاملہ واقعی فکر انگیز تھا، لیکن اب چونکہ تم بڑا خاصا لشکر لے کر آ گئے ہو تو اس لشکر کے ساتھ تو میں حسن بن صبا کے 2 لشکروں کو چھوڑ 4 لشکروں کو بھی جہنم واصل کر سکتا ہوں۔ اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ لگاتار سفر کرتے ہوئے تمہارے لشکری تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو یہاں پڑاؤ کیا جا سکتا ہے۔ اس پر برسک نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ارسلان میرے بھائی، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لشکری اور میں خود تازہ دم ہوں، پڑاؤ نہیں کریں گے، سفر جاری رکھیں گے۔ چند میل تک کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حسن بن صبا کے وہ لشکر جنہوں نے ہم سے ٹکرانا ہے وہ ابھی تک اپنی منزل تک نہیں پہنچے۔ انہوں نے جو لاہے عمل ہمارے خلاف تیار کر رکھا ہے وہ یہ کہ جو لشکر قزوین سے جنوب کی طرف بڑھ رہا ہے وہ ہمدان اور طالقان تک ہم سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا اور اس کے فدائین لشکر پشت کی طرف سے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ برسک جب خاموش ہوا تو مسکراتے ہوئے ارسلان بول پڑا، برسک میرے بھائی، میں سارے معاملے کو سمجھ گیا ہوں۔ ہمدان اور طالقان کے درمیان یہ شاہراہ جہاں تنگ وادیوں میں سے ہو کر گزرتی ہے، میرے خیال سے ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حسن بن صبا کے مسلح جوان ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اپنے ساتھ الجھا کر اپنے کسی اور لشکر کو موقع فراہم کریں گے کہ وہ پشت کی طرف سے ہم پر حملہ آور ہو کر نقصان پہنچائے، لیکن ان کے اس لاہے عمل کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لمحے بھر کے لیے کچھ سوچتے ہوئے ارسلان خاموش رہا، پھر دوبارہ برسق اور بدران کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بدران اور برسق میرے دونوں عزیز بھائیوں، اب ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ جو طریقہ کار ہم نے دشمن کے خلاف وضع کرنا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جنوب کی طرف جاتے ہوئے طالقان کے قریب یہ شاہراہ جب اپنے دائیں جانب گھومے گی تو وہاں ہم اپنے لشکر کی حیت کو تبدیل کر لیں گے۔ تم دونوں بھائی اپنے لشکر کے ساتھ آگے رہو گے، تمہارے پیچھے تمہاری کمانداری میں کام کرنے والے لشکری ہوں گے۔ وہ لشکر جو میرے تحت کام کرے گا وہ تم دونوں کے دونوں حصوں کے پیچھے رہے گا اور سب سے آخر میں رہوں گا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمدان اور طالقان کے درمیان جب ہم گزریں گے تو حسن بن صبا کے مسلح فدائی دائیں بائیں سے حملہ آور ہو کر یا تیر اندازی کر کے ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ الجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کے لشکر کا دوسرا حصہ پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر ہمیں نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو، لیکن ہم انہیں ایسی کامیابی حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ طالقان سے جب ہم دائیں جانب کو مڑیں گے تو بدران اور برسق میرے دونوں بھائیوں، تم چونکہ اپنے دونوں حصوں کے ساتھ آگے آگے ہوگے، لہٰذا تم دونوں کے حصے کی اگلی صفیں اپنے سامنے ڈھالیں رکھیں گی۔ پھر وہ صفیں جو دائیں بائیں پہلو پر ہوں گی وہ اپنے پہلو پر بھی ڈھالیں استعمال کریں گی تاکہ سامنے دائیں اور بائیں سے بھی اگر اچانک تیر اندازی ہو تو آخری صفوں کی ڈھالیں سب لشکریوں کو محفوظ کر لیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میرے لشکری تم دونوں کے حصوں کے پیچھے ہوں گے اور میں سب سے پیچھے ہوں گا۔ میرے لشکری میرے اشارے کے منتظر اور مستعد رہیں گے۔ ہمیں سامنے یا دائیں بائیں سے الجھا کر اگر پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھے امید ہے کہ ایسی صورت میں اس کا میں قلع قمع کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ سارا معاملہ طے ہو جانے کے بعد لشکر نے وہاں سے کوچ کیا تھا۔ لشکر جب ہمدان اور طالقان کے بیچ تنگ وادیوں میں گزرنے والی شاہراہ پر آیا
तब लश्कर की हालत ये थी कि लश्कर के आगे आगे बदरान और बरसिक थे, उनके पीछे उनके हिस्से के लश्करी सबसे पीछे लश्कर का वो हिस्सा था जिसने अरसलान की कमानदारी में अपने काम की इब्तदा करनी थी।